لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بدلے میں وہ انہیں قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو بدلے میں وہ انہیں رمضان اللہ تعالیٰ کا بہت و حساب شکر کہ جس ذات والا شان کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات اور ان سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان المبارک میں اپنے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو لے کر کچھ آپ کی سماعتوں کے گوشت گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں وہ ہے نیکیوں کی موسم بہار۔ میرے ساتھ پھر سے بولیے نیکیوں کی موسم بہار۔ آپ باہر جائیں تو آپ کو دکانوں پر سیل نظر آتی ہے 50% آف ہے 75% آف ہے اور لوگ جا کر خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن رب جزا بہت بڑی دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور یہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے اور یہ ایسے ہی نہیں ہم نے فرض کیے مقصد صرف ایک ہی ہے تاکہ تمہیں متقی بنایا تمہیں متقی بنایا جائے تمہیں پرہیزگار بنایا جائے تمہیں تقوی شعار بنایا جائے تمہیں ایسا بنایا جائے کہ جب زمین پر چلو تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں پھر اس کا چلنا نہیں ہوتا بلکہ رب کا چلنا ہوتا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھا ماں اپنے بچے کو لے کر جائے نا ہاسپٹل میں انجیکشن لگوانے کے لیے تو بچہ گھبراتا ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم انجیکشن لگنے جا رہا ہوتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے بچے کو لے کے جو دو جن کو لگ چکا ہوتا ہے نا بچوں کو ان کے پاس جا کر کہتی ہے میرے بچے ان کو بھی تو لگا ہے تو تمہیں لگ جائے گا تو کون سی بڑی بات ہوتی بس اتنی سی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے بچے کی ٹینشن نیچے آ جاتی ہے بچے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ایک حوصلہ مل جاتا ہے۔ قربان جائیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا تھا۔ قرآن میں 31 مقامات پر فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ اقمتم الصلاۃ و آتیتم الزکاۃ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کا بھی ڈائریکٹ حکم دیا جا سکتا تھا لیکن رب کی شان کریمی دیکھے فرمایا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے گھبراتے کیوں ہو تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ ہی تو فرض کیا گیا۔
ایام معدودات. شان کریمی کا اگلا انداز دیکھیں، اگلی کیٹیگری دیکھیں. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندو گھبراتے کیوں ہو، گنتی کے ہی تو دن ہیں. ایام معدودہ، چلو کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تم مرض میں مبتلا ہو، تم سفر کر رہے ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، بعد میں اپنی گنتی کو پورا کر لینا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں رب تم سے آسانی چاہتا ہوں کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہوں. اچھا یہ جو پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں نا، آئے ہم تھوڑی سی تاریخ دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر روزے کس طرح فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لے کر آئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لے کر آئے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمیہ کے اندر لے کر کے آئے، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جساس کے اندر لے کر آئے. آدم علیہ السلام نے جب ممنوع پھل کھا لیا، رب ذوالجلال نے کہا اہبطوا، اب نکل جاؤ زمین پر اور جا کے وہاں پر رہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تم نے زمین پر ہی رہنا ہے. آدم علیہ السلام بھی زمین پر آئے، سری لنکا میں بھیج دیا گئے. اما حوا علیہ السلام آئی، ان کو کسی اور ملک کے اندر بھیج دیا گیا. قصہ مختصر، جب توبہ قبول ہوئی نا 1000 سال بعد، تو حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر جو جنت میں جو نور تھا نا، وہ نور ختم ہو چکا ہوا، نور ختم ہو چکا ہوا تھا. اب رب ذوالجلال نے کہا آدم گھبراتے کیوں ہو، ہر مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ایام 20 کے 3 روزے تم رکھو، اس کے بدلے میں رب تمہارے چہرے کی چمک تمہیں واپس لوٹا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے وہ 3 روزے رکھنے تھے، رب ذوالجلال نے ان کے چہرے کی چمک انہیں واپس لوٹا. حضرت داؤد علیہ السلام ہر روز روزہ رکھتے، ہر روز، پورا سال ہے تو پورا سال روزہ رکھتے اور رب کی عبادت کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کوہ طور پر گئے، پہلے 20 دن کے روزے رکھے، پھر 10 دن کے روزوں کا مزید اضافہ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن اللہ کا شکر ادا کرتے. گویا 365 دنوں میں 182 دن حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ رکھتے، حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے. قدیم یونانی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، بدھ مت کو اٹھا کر دیکھ لیں، سکھ مت کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہندو مت کو اٹھا کر دیکھ لیں. قصہ مختصر، غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، ہر کوئی روزہ رکھتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شان ہے میرے امتی کی، روزہ رکھتا ہے، دکھنے میں باقیوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. قیامت کے روز نا رب ذوالجلال ندا دیں گے. مسند فردوس کی روایت امام ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے نا، تمہیں کیا پتا، یستغفرون یسبحون کل شعرۃ الرأس، تمہارے سر کا ایک ایک بال تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے تسبیح و تحلیل کر رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے. قیامت والے دن ندا آئے گی، رب ذوالجلال فرمائیں گے یا ایھا الصائمون تعالوا، اے روزہ دار ذرا آؤ تو صحیح. ودع اللہ تعالی تحت العرش مائدۃ من ذہب او کما قال، رب ذوالجلال قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے سونے کا دسترخوان بچھائیں اور روزہ دار کو بولیں گے آؤ نا ذرا، آ کر ذرا یہ نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہو. رب ذوالجلال اپنے قدرت کے ہاتھوں سے انہیں دست اقدس سے حوض کوثر کے جام نصیب کریں. اچھا روزہ دار جو ہے نا، رمضان المبارک، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ رہے مجھے. حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر لے کر آئے. وہ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تقل
صائم، لا تقل آتی رمضان، لا تقل جاء رمضان، لا تقل یأتی رمضان، لأن رمضان اسم اللہ و صفت اللہ، او کما قال، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ایسے نہ کہا کرو رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان آئے گا، رمضان جائے گا، نہ، رمضان المبارک کہا کرو، کیونکہ رمضان کوئی اور نہیں، اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسم اللہ و صفت اللہ، اللہ کا نام رمضان المبارک ہے، اللہ کی صفت رمضان المبارک ہے، اور جب یہ آتا ہے نا تو ایسے امت پر سایہ فکر ہوتا ہے، یضاعف 10 حسنات، ہر نیکی کا بدلہ رب 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، آگے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، کہا 10 گنا تو بڑھاتا ہی ہے، لیکن میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یضاعف اللہ تعالی 100 درجات الحسنات، رب ذوالجلال ہر نیکی کو 100 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، جو روزہ دار ہوتا ہے نا، مجھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے نامی اس میں گرامی پر بھی آئیں گے کہ رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوتے ہیں فرزند امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جابر بن حیان کیمسٹری کی آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑے کیمسٹ گزرے ہیں، ان کے استاد تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو روزہ دار ہوتا ہے نا، یہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، امر اللہ تعالی الف ملک، رب ذوالجلال 1000 ملائکہ کو ایک آرڈر جاری کرتا ہے۔ کیا آرڈر جاری کرتا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ملائکہ ذرا جاؤ، یمسون باجناحکم الی الصائم، اپنے نورانی پروں سے روزے دار کے چہرے کو مس کرو، اپنے نورانی پروں سے روزہ دار کے چہرے کو مس کر کے رب ذوالجلال بتاتا ہے میرے بندے تو روزہ میری خاطر رکھ رہا ہے نا، بھوک میری خاطر برداشت کر رہا ہے نا، پیاس میری خاطر برداشت کر رہا ہے نا، الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اس روزے کی جزا میں خود پروردگار ہی تجھے عطا کروں۔ مفسرین نے لکھا، انہوں نے کہا اجزی بہ سے مراد یہاں رب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میں خود جزا دوں گا، دوسرا رب ذوالجلال نے فرمایا انا اجزی بہ، روزے دار کی جزا میں خود رب ذوالجلال ہوں۔ آج کے دور میں کسی کا کوئی محبوب سے بولے نا میں تیرا ہوا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ میرے بندے تیرے نصیب کو میں کتنا بھی سلام کروں کم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے تجھے رب کہہ رہا ہے بندے روزہ تو رکھ میں تیرا ہوا، روزہ تو رکھ میں تیرا ہوا، روزہ تو رکھے گا میں تیرا ہوا۔ انفاسکم ثواب، نومکم ثواب، تو سانس لیتا ہے وہ بھی تیرے لیے نیکی ہے، تو سوتا ہے وہ بھی تیرے لیے نیکی ہے، حتیٰ کہ میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریاؤں میں موجود مچھلیاں اللہ کے عرشوں پر موجود تمام ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہاں پر حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں۔ بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں رمضان کے یہ جو لفظ ہے اس میں اس کے 5 حروف نظر آتے ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون، تمہیں یہ 5 حروف نظر آتے ہیں؟ میری نقطۂ نظر سے بھی تو دیکھو نا، را سے مراد رب ذوالجلال کی رضا ہے، رضا اللہ، را سے مراد رب کی رضا ہے۔ تمہیں میم نظر آتا ہے؟ مجھ سے پوچھو نا، یہاں پر میم سے مراد اللہ کی محبت ہے۔ تمہیں یہ دعاد نظر آتا ہے؟ مجھ سے پوچھو نا، یہاں پر دعاد سے مراد اللہ کی زمان ہے۔ تمہیں یہاں پر الف نظر آتا ہے نا، مجھ سے پوچھو، یہاں پر الف سے مراد اللہ کی الفت و محبت و چاہت و عقیدت و محبت ہے۔ تمہیں یہاں پر نون نظر آتا ہے نا، مجھ سے پوچھو، رب ذوالجلال جب کوئی روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے دل کو پھر دل نہیں رہنے دیتا بلکہ نور کے اندر منتقل کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کنز الاموال کی روایت یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم پر رحمتوں کے خزانے نچھاور کیے ہیں۔ جو یہ جمعہ رات کی رات ہوتی ہے اور یہ جو جمعہ کی ابھی رات آئے گی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال ہر گھڑی، ہر رات نہیں، ہر گھڑی 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، امام متقی الہندی کنز الاموال کے اندر لکھتے ہیں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا 10 لاکھ تو پھر بھی نیچے ہے نا، رب ذوالجلال ہر گھڑی 30 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، کرسچن ہے ایک بہت بڑا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے المنجد۔ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی و مفاہیم کے اوپر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی معترک الاقران الاتقان فی علوم القرآن، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی المفردات، اسی طرح کرسچن بہت بڑا ایک پوپ ہے، اس نے قرآن کے الفاظ کے معانی و مفاہیم پر بہت بڑی کتاب لکھی المنجد فی قاموس المعجم القرآن۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں جو رمضان ہے نا، عربوں نے 11 مہینوں کے نام رکھے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کی باری آئی نا، رب نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، حضور کی امت کا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام میں خود پروردگار رکھوں۔ تو یہ رمضان کے بارے میں نا وہ کیا لکھتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، رمضان کا ایک معنی ہوتا ہے خریف کے بعد برسنے والی بارش، جس طرح ابھی رحمت کی بارش برس رہی ہے، خریف کے بعد برسنے والی بارش۔ اچھا، یہ خریف کیا ہوتا ہے؟ اس نے آگے لکھا، اس نے کہا جب ہر طرف گرد و غبار آ جائے، ہر طرف آلودگی چھا جائے، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہو، تو تب جو بارش برس کر اس گرد و غبار اور اس مٹی کو دور کر دیتی ہے نا، اس کو خریف کی بارش کہتے ہیں۔ گویا رب ذوالجلال جب ہمارے دل گناہوں کی گندگی کے اندر گرد آلود ہو جائے نا، تو رب ذوالجلال اس کو دھونے کے لیے جو مہینہ عطا کرتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ آگے اس نے کہا یہ جو رمضان المبارک کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو رمضان کا دوسرا معنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو 2 پتھروں کے درمیان کوٹنا۔ 2 پتھروں کے درمیان کسی چیز کو کوٹا جائے تو اس کے اندر موجود افادیت، اس کے اندر موجود فوائد و ثمرات وہ نکل کر باہر آتے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے جب متقین کے اندر موجود روحانی صلاحیتوں کو، روحانی طاقتوں کو نکھار کر باہر لانا ہوتا ہے نا، تو رب ذوالجلال محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے انہیں رمضان المبارک عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر سیگمنٹ فرائڈ، اس کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، اس کا آرٹیکل ہے، ریسرچ آرٹیکل، وہ اس نے لکھا بعد میں، پہلے یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا۔ اس کا ہاسپٹل ہے ڈاکٹر سیگمنٹ فرائڈ کا، کہتا ہے میرے ہاسپٹل کے اندر نا روز کوئی نہ کوئی پیشنٹ مرنے لگ گیا، پہلے ایک پیشنٹ مرا معدے سے، پھر دوسرا مرا جگر سے، پھر تیسرا مرا کولیسٹرول کی کمی سے، اسی طرح کرتے کرتے جب پیشنٹ کے مرنے کی تعداد زیادہ ہوئی نا، تو میں نے سوچا یہ مسلمانوں کے نبی نے ان کو کون سا مہینہ عطا کیا ہے کہ اس مہینے میں یہ بھوکے رہتے ہیں اور ان سے ساری بیماریوں کو رب دور کر دیتا ہے؟ یہ کون سا مہینہ عطا کیا؟ اس نے نا اسٹڈی کرنا شروع کیا، اس نے کہا اچھا میں قرآن پاک کو کھولتا ہوں، قرآن مجید کو کھولا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت کی تفسیر کو پڑھا، تفسیر کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا اپنی ریسرچ کے اندر when I applied this آیا on my patients، سارے کے سارے اس کے پیشنٹس جو مرض میں مبتلا تھے، اس نے 30 دن کے روزے رکھوائے، رب ذوالجلال نے ان ساروں کی مرضوں کو دور کر دیا۔ معدے کی بیماری ہو، کولیسٹرول کی بیماری ہو، فیٹس کی بیماری ہو، لنگز کی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، ایک مرتبہ یہ رب کا عطا کردہ تحفہ رمضان المبارک میں 30 روزے تم باقاعدگی کے ساتھ رکھو، رب ذوالجلال تمہیں اس بیماری سے شفا عطا کرے گا جس کی تمہیں بھی خبر نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں۔
وہ ایک مرتبہ مسجد میں نا نماز ادا کرنے کے لیے گئے، کشف المحجوب کے اندر داتا غازی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو لے کر آئے، اور حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنیاد الطالبین کے اندر لے کر آئے۔ کہتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے نا، تو دیکھا شیطان مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا شیطان اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں اندر نہیں جا سکتا، جانا تو میں نے تھا کہ اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کو میں نے جو ہے خراب کرنا تھا، میں نے اندر جانا تو تھا لیکن میں اب نہیں جا سکتا۔ بابا صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا وہ جو ایک بندہ لیٹا ہوا ہے نا، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، سانس لیتا ہے نا تو مجھے تپش آتی ہے، اس کی سانس میں رب نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ سانس وہ لیتا ہے مسجد میں داخل نہیں ہوں۔ رمضان المبارک کا کوئی روزہ رکھ کر تو دیکھے، اس کے فوائد و ثمرات حاصل کر کے تو دیکھے۔ میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ دار ہوتا ہے نا، ان الجنت لمشتاق الی اربعۃ نفر مطعم الجیعان حافظ اللسان تالی القرآن صائم الشہر رمضان او کما قال۔ میرے تاجدار کائنات نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جن سے جنت ملنے کو تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ہل رہی ہے، مضطرب الحال ہے 4 بندوں سے۔ ایک جو قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، ایک جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ایک جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر نا رب ذوالجلال نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ دوسری آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو روزہ دار کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں، رمضان المبارک آتا کیسے ہے اور جاتا کیسے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ جناب نے فرمایا رمضان المبارک میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بھیجے ہیں، اسوہ حسنہ کے قابل پیکر ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم ویسے بنو جیسے میرا حبیب محمد مصطفیٰ، تمہاری نمازیں ویسی ہو جیسے میرے حبیب کی ہیں، تمہارے روزے ویسے ہوں جیسے میرے حبیب کے ہیں، تمہارا ذکر و اذکار ویسا ہو جیسے میرے حبیب کا ہے۔ گویا رب چاہتا ہے کہ میں تم میں اپنا محمد مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رب ذوالجلال نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا ڈھال لو۔ اچھا باری تعالیٰ ہم نے ٹھیک ہے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، کہا میں رب ہوں نا، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے نہ بھوک کی حاجت نہ پیاس کی حاجت، میں پھر بھی تمہیں رزق دے رہا ہوں، تم ایسا کیوں نہیں کرتے 1 مہینہ میری سنت پر عمل کرنا؟ چلو کوئی بات نہیں، تم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، چلو تم صبح سحری کے وقت مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر لو، افطاری کے وقت مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر لو، سارا دن مجھے خدا کی سنت پر عمل کر لو۔ اب ہم رب ذوالجلال کی کرم کی انتہا دیکھیں، رب نے نماز میں روزہ نہیں رکھا لیکن رب نے روزے کے اندر نماز رکھی ہوئی ہے۔ رب نے نماز میں روزہ نہیں رکھا لیکن روزے میں نماز رکھی ہوئی ہے۔ کیا ہی بندہ مومن کا کمال اور کلائمیکس ہوتا ہے، اندر سے وہ خدا کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، باہر سے وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آ گیا، انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نا 12 بیٹے تھے، یہودا، بنیامین، اسی طرح نا 12 بیٹے تھے، اس میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو جتنا پیار جتنی محبت اپنے اس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی نا، وہ باقی بھائیوں کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے کنویں کے اندر ان کو دھکیل دیا، 2 مرتبہ مصر کی گلیوں کے اندر بیچ دیا، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت کے اوپر بادشاہت کے اوپر جلوہ گر ہوئے نا، اور بھائیوں نے جب اعتراف جرم کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا تمہارا کردار تھا، اب میرا کردار سن لو کہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جس طرح 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف تھے نا جنہوں نے 11 کے 11 بیٹوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، کہا رب ذوالجلال کے بھی 12 مہینے ہیں، لیکن رب کو جس مہینے سے سب سے زیادہ پیار ہے نا وہ رمضان المبارک ہے۔ وہ 11 مہینوں کے اندر بندہ جو مرضی گناہ کرتا پھرے، جو بندہ جتنی مرضی معصیت کاری کرتا پھرے، ایک مرتبہ رمضان المبارک میں آ جائے، علامہ ابن جوزی محدث قرآن محدث احادیث کہتے ہیں تم رمضان کے روزے تو رکھو، رمضان تمہارے 11 مہینوں کے گناہوں کو دھو کر تمہیں جنت عطا کرے۔ 5 چیزیں ہیں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر لے کر آئے، مسند فردوس کے اندر امام ابو یعلا لے کر آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کے اندر لے کر آئے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم کے اندر لے کر آئے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان کے اندر لے کر آئے، امام الوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لے کر آئے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لے کر آئے۔ حضور کی احادیث مبارکہ کے ریفرنسز بیان کیے ہیں، ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کے نغمے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی نبیوں کو نہیں دی لیکن مجھے عطا کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی چیز عطا کی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان، رب ذوالجلال نے میری امت کو رمضان المبارک عطا کی۔ اس سے بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنے والے کے ساتھ رب پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ ایک تو رب آپ کا ہو گیا نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، رب آپ کا ہوا، کہا رب پھر جب کسی کا ہو جاتا ہے نا تو پھر رب ذوالجلال وعد اللہ صائما مع النار مئات خریفن، رب ذوالجلال روزہ دار کو جہنم سے 100 سال دور کر دیتا ہے۔ کتنے سال دور کر دیتا ہے؟ 100 سال دور کر دیتا ہے۔ آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار سانس لیتا ہے نا، تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے سانس لے رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے آکسیجن انہیل کر رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے آکسیجن ایکسیل کر رہا ہے، لیکن تمہیں کیا خبر لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار سانس لیتا ہے، رب کہتا ہے یہ مجھ سے کستوری سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اگلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کوئی عمل کرتا ہے نا، نفل پڑھے فرضوں کے برابر ثواب، فرض پڑھے 70 گنا ثواب، 100 گنا ثواب، 700 گنا ثواب، کوئی عمل کرے رب ذوالجلال مغفرت کے لیے ملائکہ کو جاری کر دیتا ہے۔ قصہ مختصر، روزہ دار زمین پر روزہ رکھتا ہے لیکن رب عرشوں پر ملائکہ کے سامنے اس کے لیے استغفار کی محفل سجا دیتا ہے۔ اگلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمال جائے حضور اپنے امتیوں پر کس طرح کرم اور کس طرح احسان عظیم کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا رب نے قرآن میں بھی کہا نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ کسی اور کے اوپر نہیں محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے نا۔ یہ بات سب کو اب میں آپ کو اس کا اگلا ورژن دکھانے جا رہا ہوں، یہ آپ میرے خیال سے فرسٹ ٹائم سنیں گے، میں نے خود فرسٹ ٹائم پڑھا ہے۔ مسند احمد کی روایت، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا، تم سحری کیا کرو نا، فإن فی السحور برکۃ، سحری تم کرتے ہو برکتوں کے دروازے رب کھول دیتا ہے۔ سحری کیا کرو نا، تم سحری کرتے ہو رب برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کر دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کر دیکھ لیں، روزے وہ بھی رکھتے تھے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، ہم میں اور ان کے روزوں میں جو فرق کرتی ہے وہ تمہاری سحری تو کرتی ہے۔ تو تم سحری کیا کرو نا، جب تم سحری کرتے ہو نا تو میرے تاجدار کائنات نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین او کما قال، تم زمین پر سحری کر رہے ہوتے ہو، رب ذوالجلال ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر تم پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ کیا شان ہے رب ذوالجلال کی،
کیا مقام ہے اس بندہ مومن کا. نماز پڑھے تو اندر روزہ رکھا ہوتا ہے, باہر سے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے, اندر سے وہ خدا کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے, باہر سے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے, سانس لیتا ہے رب کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ عزیز تر ہے, وہ روزہ زمین پر رکھتا ہے, ملائکہ آسمانوں پہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں, روزہ زمین پر رکھتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, روزہ زمین پر رکھتا ہے, حوریں اس کے لیے, غلمان اس کے لیے طلب کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں, روزہ زمین پر رکھتا ہے, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رب کے اتنا قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ رب پھر وہ نہیں چلتا بلکہ رب خود چل رہا ہوتا. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به كنت يده التي يبطش بها كنت رجله الذي يمشي بها. چلتا وہ ہے لیکن حقیقت میں خدا چل رہا ہوتا ہے, پکڑتا وہ ہے حقیقت میں خدا پکڑ رہا ہوتا ہے, بولتا وہ ہے حقیقت میں خدا بول رہا ہوتا ہے, دیکھتا وہ ہے لیکن حقیقت میں پروردگار دیکھ رہا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آتا نا تو اب یہ رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, اللہ کی عنایتوں کا مہینہ, تو رب ذوالجلال نے جتنا کرم رمضان المبارک میں کیا ہے, نیکیوں کی جتنی موسم بہار رب نے رمضان المبارک میں رکھی ہے نا, رب ذوالجلال نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈر دیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہے نا, کوئی بات نہیں, آپ کی امت پہلے تو صبح بھی کھاتی ہے, دوپہر کو بھی کھاتی ہے, رات کو بھی کھاتی ہے, اب کیا کرے گی, سحری ٹائم کھائے گی, افطاری کے وقت کھائے گی, 2 ٹائم کھائے گی نا کھانا, ٹھیک ہے, بے حیائی کو دور کر دے گی, بے حیائی کو پاس نہیں آنے دے گی, سلامتی کو عام کر دے گی. یہی کام ہوتے ہیں کہ نہیں رمضان المبارک میں, ذرا ایک بندہ بولے نہ, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بے حیائی دور ہو جاتی ہے, سلامتی عام ہو جاتی ہے, سحری ٹائم ہم کھاتے ہیں اور افطاری ٹائم کھاتے ہیں. اب رب ذوالجلال نے نا جنت کا نقشہ کھینچا, رب ذوالجلال نے کہا 8 جنتیں ہیں, دار السلام, دار القرار, دار المأوى, دار الخلد, جنت عدن, جنت نعیم, جنت مالا, جنت مأوى, جنت فردوس. کتنی جنتیں ہیں, کتنی جنتیں ہیں, ہر جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کہا تھا کہ جو متقی ہے, جو مغفرت کا انسائکلوپیڈیا پکڑ لیتا ہے, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے, رب اسے وہ جنت دیتا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ وسعت میں نے آپ کو بیان کر دی ہوئی ہے. اب آپ کو میں اگلی بات بتانے لگا ہوں. 8 جنتیں روزہ دار کو ملتی ہیں, 8 جنتوں کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے باب الریان کا نام دیا. کس کا نام دیا ہے؟ باب الریان کا نام. رب ذوالجلال قیامت کے روز ندا دیں گے ملائکہ کے ذریعے, اے روزے دارو, یا ایھا الصائمون تعالوا من باب الریان الی الجنہ, یہ باب الریان سے ہوتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو. صرف روزے داروں کے لیے وہ جنت کا دروازہ مختص ہے, ٹھیک ہے. اب رمضان المبارک جنت 8 ہے, ایک ہے جنت عدن. کون سی جنت ہے؟ کون سی جنت ہے؟ بار بارو, کون سی جنت ہے؟ جنت عدن. رب ذوالجلال نے, بلکہ نہیں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آمینہ کے لال حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا قول مبارک کیوں نہ نقل کروں. میرے آقا کریم نے فرمایا جنت عدن وہ جنت ہے جس میں رب ذوالجلال نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے پودے لگائے. ملائکہ کو نہیں کہا کہ تزینوا الجنہ, کہ جنت کو زینت بخشو, جنت کو آسائش بناؤ, جنت کو آرائش بناؤ, نہ. رب ذوالجلال نے کس کے ذریعے, اپنے قدرت کے ہاتھوں کے ذریعے اس کے اندر پودے لگائے. اس کے اندر جو جام ہے, اس کے اندر جو نہریں بہ رہی ہیں, ہر چیز کو رب نے کہا ہے کن فیکون. لیکن ایک بندے کی کمال کو دیکھیں نا, رب نے کہا ہے فنفخت فیہ من روحی, میں نے بندے کو کن فیکون نہیں کہا بلکہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق کیا. وہ جنت عدن کے اندر رب نے پودے بھی کس طرح لگائے ہیں؟ اپنے قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ. اچھا, وہ جنت عدن کا نا رب نے قرآن کے اندر ٹائم ٹیبل بیان کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹائم ٹیبل آپ کا جو رمضان المبارک کے اندر آپ سب کے گھروں کے اندر ہے, اور اللہ پاک یہی ٹائم ٹیبل کو سارا سال جاری و ساری کرتا ہے.
تو ایک ٹائم ٹیبل اب رب نے جنت کا ذکر کیا. کون سی جنت کا؟ جنت عدن کا. رب ذوالجلال نے فرمایا جنات عدن یدخلونھا، یہ جنت عدن کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے نا، یہ میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے مختص کی ہوئی ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں نہ بے حیائی ہے، اس میں سلامتی عام ہے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ جنت عدن کے اندر صبح بھی رب رزق دیتا ہے، شام کو بھی رب رزق دیتا ہے. اب ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، ہمارے رمضان المبارک کے ٹائم ٹیبل کو دیکھا جائے تو بے حیائی دور ہے، سلامتی عام ہے، صبح بھی رزق مل رہا ہے، شام کو بھی رزق مل رہا ہے. اگر جنت کا ٹائم ٹیبل دیکھا جائے، جنت میں بھی بے حیائی کوئی نہیں، جنت میں بھی سلامتی عام ہے، جنت میں بھی صبح رزق مل رہا ہے، جنت میں بھی شام کو رزق مل رہا ہے. باری تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ رب نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کے اندر صبح و شام رزق ملتا ہے نا، بے حیائی کو تم دور کر دو، سلامتی کو تم عام کر دو. دیکھنے والا بولے گا کہ یہ حاجی قیوم گوندر صاحب کا گھر ہے، دیکھنے والا بولے گا یہ حاجی عبداللطیف چشتی صاحب کا گھر ہے، دیکھنے والا بولے گا قاری شمشیر علی قادری صاحب کا گھر ہے، دیکھنے والا کہے گا منور گوندر صاحب کا گھر ہے، اسد گوندر صاحب کا گھر ہے، نوری صاحب کا گھر ہے. رب کہتا ہے دکھنے میں ان کا گھر ہوگا لیکن حقیقت میں مجھ خدا کی جنت. دکھنے میں ان کا گھر ہوگا لیکن حقیقت میں خدا کی جنت ہوگی، کیونکہ جنت کا وہ ٹائم ٹیبل ہے جو رب نے رمضان المبارک میں محمد کے غلاموں کو عطا کیا. اس بات کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. جس طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، پوتے امام زین العابدین کے، جو بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اسی طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی پوتے تھے جن کا نام تھا امام علی رضا علیہ السلام. انہوں نے یہ بات نقل کی، انہوں نے کہا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صائم ختم الآیت القرآن لا تقل ہوا ختم آیہ فقط بل تقل ہوا ختم القرآن کلو کما قال. روزہ دار جب نماز کے اندر یا جب بھی وہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ایک آیت مکمل کی ہے، بلکہ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کا مطلب اس نے پورا قرآن ختم کیا. تراویح کی جماعت کے اندر حافظ قرآن جو ہر سجدے کے اوپر میرے کریم آقا نے فرمایا، امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر لے کر آئے، 1.5 لاکھ نیکیاں ہر سجدے کے اوپر، 1.5 لاکھ نیکیاں ہر رکوع کے اوپر، 1.5 لاکھ نیکیاں ہر ذکر کے اوپر. ایک جنت کے اندر درخت جس کا سایہ 500 سال لگاتار سفر کرنے کے برابر ہے، اور اس کے لیے سونے اور چاندی کے محلات بنائے جاتے ہیں. حافظ قرآن کی 6236 آیات کی پورا رمضان میں تلاوت کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے 6236 آیات پڑھی ہیں، بلکہ اس نے ایسے ہے جیسے 6236 مرتبہ قرآن مکمل کیا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی تو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. اور رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا کر کے مصطفیٰ کہتے ہیں بھر دی جھولی میری میرے سرکار نے، اور پھر مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں.